بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں حسن چیمہ۔ روزانہ یہ جنگ جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، نہ جنگ ہو رہی ہے اور نہ اونٹ جو ہے وہ کسی کروٹ بیٹھ رہا ہے۔ میں ہرگز بھی جنگ کے حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ روزانہ جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں کہ روزانہ جو ٹاک شوز ہیں ان میں کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آنیسٹلی اسپیکنگ میں تو فیڈ اپ ہو چکا ہوں یہ ساری جنگ 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 کی باتیں سن سن کے۔ عجیب قسم کی جو سچویشن ہے وہ پاکستان میں جو ہے نا وہ ڈیولپ کر دی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، نہ تو جنگ ہو رہی ہے اور نہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ رہا ہے۔ لہٰذا سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس چیز کا کنکلوژن نکالنا ہے کہ آخر یہ جو ساری صورتحال پیدا کی جا رہی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ کس کے انٹرسٹ جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جنگ جنگ کی باتیں کر رہے ہیں، اس کا فائدہ جو ہے یہاں انڈیا کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کو ہو رہا ہے، یہاں پاکستان کے پولیٹیشنز کو ہو رہا ہے۔ یہاں پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے یا انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہاں یہ ساری جو صورتحال ہے وہ انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس میں عوام کہاں پہ کھڑی ہے؟ لہٰذا اس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو روزانہ جو جنگ جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بند ہو جانی چاہیے، اب کوئی اور بات ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہ اپنی پسند کے لوگوں کی تعریفوں میں لگا ہوا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی آرمی چیف کے بارے میں آرٹیکل لکھا گیا ہوا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ تعریفوں کے انبار جو ہیں وہ لگ گئے ہیں کہ جی آرمی چیف صاحب جو ہیں انہوں نے وہ فرنٹ لائن پر کھیل رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ موجودہ صورتحال کو وہ خود ہینڈل کر رہے ہیں۔ ساری سچویشن جو ہے جتنی بھی پاکستان میں یہ موجودہ صورتحال کریٹ ہوئی ہے اس پہ جو پاکستانی آرمی چیف ہیں وہی ساری صورتحال کے اوپر جو ہے نا وہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہی ساری سچویشن کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ کیوں جی ایسا کیوں ہے؟ یہ کام آرمی چیف کا تو نہیں ہے کہ وہ یہ جو ہے جو کام ہمارے فارن آفس کا ہے، جو کام ہمارے فارن آفس کے کرنے کے ہیں، ہماری پولیٹیشنز کے کرنے کے ہیں، وہ جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ چلیں ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے، ہم انڈیا کی بات کر لیتے ہیں۔ کیا انڈیا جو ہے وہاں پہ آرمی چیف جو ہے وہ فیصلے کر رہا ہے؟ کیا سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کو معطل کرنے کا فیصلہ آرمی چیف کا تھا؟ لہٰذا میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام آرمی چیف کا نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے، آرمی کا کام نہیں ہے، یہ کام سویلین حکومت کا ہے، یہ کام فارن آفس کا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ پروٹیسٹ کرے۔ اگر اس نے پانی کی بندش کی ہے تو یہ جو مسئلہ ہے یہ آرمی چیف تو عالمی فورم پہ نہیں لے کے جائیں گے نا، یہ کام فارن آفس کا ہے اور پولیٹیشنز کا ہے۔ پاکستان کا مسئلہ کچھ ہو رہا ہے، یہاں سب کو جو ہے وہ ہیرو بننے کا شوق ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی شخصیت کو پروموٹ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس ملک کی کسی کو فکر ہے؟ اگر اس ملک کی کسی کو فکر ہوتی، اسٹیبلشمنٹ کو ہوتی یا سویلین حکومت کو ہوتی، تو انڈیا جو ہے وہ پانی جو انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے پانی بند کیسے کر لیتا؟ وہ کیسے پاکستان کے پانی کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیمز بنا لیتا؟ یہ ڈیمز اب تو نہیں نا بن رہے، یہ ڈیمز تو پچھلے کئی سالوں سے بنتے آ رہے ہیں، تو تب کسی نے کیوں نہیں روکا؟ تب کسی کو کیوں فکر نہیں ہوئی کہ یہ جو ڈیمز بن رہے ہیں انڈیا کی طرف سے، یہ پاکستان کا پانی جو ہے وہ رک جائے گا، پاکستان میں پانی کا کرائسس پیدا ہو جائے گا۔ لیکن ایشو پتہ ہے کیا ہے؟ ایشو کچھ اور ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ لوگ سچی بات کرنا ہی نہیں چاہتے، لوگ سچی بات سننا ہی نہیں چاہتے، لوگ سچ بات کر ہی نہیں رہے، لوگ ڈرتے ہیں، سچی بات کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو سابقہ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، ان کے ساتھ کیا ایشو تھا؟ کچھ حلقوں کو عمران خان کی شخصیت پسند نہیں تھی نا، وہ پاکستان میں پاپولر ہو رہا تھا۔ پہلی دفعہ جو سویلین جو وزیر اعظم ہے اس نے پاکستانی جو عوام ہے اس کے دلوں میں گھر کیا، ورنہ کیا ہوتا تھا؟ زرداری چور ہے، نواز شریف کرپٹ ہے، انہوں نے ککس بیک لیے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ سب سیاستدانوں کو، چاہے وہ کوئی مذہبی جماعت ہو یا کوئی پولیٹیکل سیاسی جماعت ہو، اس نے کیا، اس کے خلاف کیا پروپیگنڈا ہوتا تھا نا کہ یہ چور ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر کے ان کو جو ہے پاکستانی عوام میں بدنام کر کے تو اپنی مرضی کے جو ہے نا وہ معاملات اس ملک میں طے کیے جاتے تھے۔
لہٰذا اس ملک کی فکر جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ہے. اس ملک کی فکر کرنے والے جو لوگ تھے وہ سویلین لوگ تھے. جیسا میں نے بولا کہ عمران خان صاحب کا کیا ایشو تھا، کچھ حلقوں کو عمران خان پسند نہیں تھے. وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی اس کی پاپولیرٹی کا جو گراف تھا وہ ہائی ہو رہا تھا. تو پھر کچھ مقتدر حلقوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ بندہ جو ہے یہ زیادہ پاپولر ہو رہا ہے، یہ تو ہماری مارکیٹ کو بٹھا دے گا. لہٰذا کیا ہوا، اس بندے کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اس بندے کے خلاف ڈفرینٹ قسم کے جو ہے وہ کیسز بنائے گئے. اور جس طرح سے اس بندے کو ڈس رسپیکٹ کیا گیا، اس کو دھکے مارے گئے پولیس سے اریسٹ کروانے کے دوران، اس کو دھکے مارے گئے، اس کے گریبان پکڑا گیا. تو اس کا کیا مقصد تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ڈس رسپیکٹ کیا جائے، اس کو لوگوں کی نظروں میں جو اس کا پاپولیرٹی کا گراف تھا وہ بڑھ رہا تھا اس کو کم کیا جائے. کیا ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوا. وقت گزرنے کے ساتھ یہاں یہ سارا ڈرامہ جو پروپیگنڈا عمران خان صاحب کے خلاف کیا جا رہا تھا اس کے ساتھ وہ زیادہ پاپولر ہوا. اور پھر ان حلقوں کے منہ کے اوپر ایسا زوردار تماچا لگا کہ وہ جو سوچ رہے تھے بالکل جو سچویشن تھی وہ اس کے اپوزٹ ہو گئی. پھر جو ہے مزید اس کے خلاف جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ کیا جا رہا تھا. لیکن ابھی تک آپ دیکھیں ساری سچویشن آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کیا اس شخص کی پاپولیرٹی میں کچھ کمی واقع ہوئی، یا اس کا کوئی ایسا پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوا؟ ایسا نہیں تھا. اس شخص کو لوگوں نے مزید پسند کیا کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ بندہ ہماری بات کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ڈفرینس پتہ ہے کیا تھا دوسرے پولیٹیشنس میں اور عمران خان میں؟ ڈفرینس صرف یہ تھا کہ اس نے لوگوں کو بتایا، اس نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ میں آپ لوگوں کی بات کرتا ہوں، مجھے پاکستانی عوام کی فکر ہے. اس تناظر میں یا اس کے اس جو بیانیے نے اس کو عزت بخشی وہ آپ لوگوں کو سب کے سامنے ہے. اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ اس بندے نے اس ملک کے لیے قربانی دی، اس بندے نے اس ملک کے لیے ابھی تک جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ برداشت کر رہا ہے صرف اس عوام کے لیے، اور وہ کمپرومائز نہیں کر رہا. اس عوام کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سٹل کسی قسم کے ڈیل کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اگر کرنی ہوتی میرے خیال میں اڈیالہ کی چابی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. وہ جو چابی ہے وہ جب چاہے وہ جیل کو کھول کے باہر آ سکتا ہے، وہ ڈیل کر سکتا ہے، وہ کمپرومائز کر سکتا ہے. اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ باہر نہیں آ رہا. ادروائز میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیالہ کی چابی عمران خان صاحب کے پاس ہے. پھر کیا ہوا، عمران خان کے اوپر جب مشکل وقت آیا تو کچھ بغیرت لوگوں نے مشکل وقت میں اس بندے کو چھوڑ دیا، کچھ فصلی بٹیروں نے اس بندے کو اکیلا چھوڑنے کی کوشش کی اور وہ سائیڈ لائن ہو گئے. مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے غیرت مند بندے کا، ظرف والے بندے کا مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے وہ کس طرح کسی کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن جن کے اندر ظرف نہیں ہوتا، جو بے حیا اور بغیرت لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر یا وہ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والے ہوتے ہیں، وہ ساتھ نبھانے والے نہیں ہوتے. جنہوں نے عمران خان کو رسوا کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے عمران خان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی پلاننگ کی، آپ دیکھیں کہ ان کے نصیب میں کتنی رسوائی آئی ہے، وہ کتنے رسوا ہوئے ہیں. ان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی. آپ دیکھیں کہ جو روس میں جو پاکستانی سفیر ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو پھر یہ جنگ جو ہے وہ پرلونگ کرے گی، یہ آگے بڑھے گی، ہم میزائلز کا استعمال بھی کریں گے، ہم ایٹمی میزائل کو یوز کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ کس قسم کی بات ہے، یہ فیئر کیوں ہے ہمارے اندر؟ ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں جی اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو ہم میزائلز بھی یوز کریں گے؟ ہم کوئی اور بھی تو دھمکی دے سکتے ہیں. انڈیا ایسا کر رہا ہے، انڈیا ایک پراپر طریقے سے وہ دھمکیاں لگا رہا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا. اب یہ جو باجیاں ہیں، آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بارڈر کے اوپر وہ ہمارے جوانوں کا مقابلے لاہور بارڈر کے اوپر، یہ جو واگا بارڈر ہے وہاں پہ وہ جب یہ فلیگ اتارے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی دفعہ ان کے جو فوجی ہیں وہ دھڑام سے نیچے گر جاتے ہیں. تو یہ میمز بنی ہوئی ہیں کہ اب یہ باجیاں جو ہیں یہ ہمارے ساتھ جنگ کریں گی. لہٰذا انڈیا کو اس بات کے لیے آپ چھوڑ دیں کہ وہ صرف دھمکیاں لگا رہا ہے، وہ جنگ نہیں کرتا. لہٰذا میں نے جیسے پہلے بات کی
کہ یہ جنگ ونگ کی اب بات چھوڑ دینی چاہیے، ہمارے ایشوز کچھ ہو رہے ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو یہ موجودہ پاکستانی حکومت ہے اس کی اٹینشن چیک کریں کہ جب سرحدوں کے اوپر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہوں، جو عوام ہے وہ عدم تحفظ اور مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہو، تو دوسری طرف جو ہماری حکومت ہے اس نے کیا کیا ہے کہ اتوار کے روز صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس نے وزراء کی تنخواہوں میں 140% اضافہ کیا ہے۔ اس سے آپ ان کی اٹینشن کا جو ہے وہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے اس کو صرف اپنی جیبوں کی فکر ہے کہ انہوں نے اپنی جیبیں کس طرح سے بھرنی ہے، نہ ان کو ملک کی فکر ہے اور نہ ہی ان کو عوام کی فکر ہے۔ کیا یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ ایوانوں کے تحفظ کے لیے نہیں ہے؟ یہ پاکستانی عوام جو ہے وہ کس مسیحا کا انتظار کر رہی ہے؟ کیا مسیحا اس طرح سے آتے ہیں؟ یہ پاکستانی عوام کی بے حسی اور ظلم کی انتہا نہیں ہے کہ اس قوم کو کب جو ہے وہ یہ احساس ہوگا کہ ان کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کو کیسے روکنا ہے، کب روکنا ہے، کس نے روکنا ہے؟ لہٰذا بینگ اے پاکستانی ہم کب سوچیں گے؟ ہمیں سوچنا ہوگا، یہ وقت ہے، اب یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم بھی سویلائزڈ نیشن کی طرح جب ہمارے اوپر ظلم ہو یا اس ملک کے بچوں کے اوپر، اس ملک کے بزرگوں کے اوپر، اس ملک کی عوام کے اوپر جو ہے وہ بربریت کی جائے، تو اس عوام کو جو ہے وہ سوچنا پڑے گا۔ یہ ساری صورتحال کے تناظر میں مجھے جو ہے وہ کچھ شعر یاد آ رہے ہیں، میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، باہر جو ایک فقیر تھا سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ آپ دیکھیں کہ اس ساری صورتحال میں آپ اگر ان شعر جو میں نے اشعار پڑھے ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو کیا پاکستان میں ایسے ہی نہیں ہو رہا؟ کیا اس ملک کی کبھی تقدیر بدلے گی؟ کیا ہم لوگ جو پاکستانی قوم ہے وہ یہ ریئلائز کرے گی کہ ہم اپنے حقوق کے لیے بات کریں، ہم اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کریں؟ اگر آپ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اور میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بھی ویڈیو ہو اس کو شیئر کیا کریں۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔